کائنات میں تم کتنے بھی زیادہ حسن والے ہو جاؤ لیکن حضرت عبداللہ سے زیادہ حسین نہیں ہو سکتے ہو، کتنے بھی بڑے مقدر والے ہو جاؤ نبی کے والد سے زیادہ عظمتوں والے نہیں ہو سکتے ہو، تیری بیٹی کتنی بھی بڑی خوبیوں کی مالک ہو جائے لیکن سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ زکیہ نقیہ تقیہ صفیہ حضرت سیدہ آمنہ سے زیادہ پارسا نہیں ہو سکتی ہے۔ کبھی ان کی زندگی کو اٹھا کر کے دیکھو صاحب، رشتے نکاح بعد میں کرنا، پہلے ان بڑوں کے رشتوں پہ غور کر لیا کرو۔ آج رشتوں اور نکاحوں نے تباہیاں بربادیاں پھیلائی ہیں۔ یہ نکاح اس لیے مشروع کیا گیا تھا تاکہ اس سے آبادیاں ہو جائے، تاکہ دنیا سے مصیبتوں کا چھٹکارا مل جائے، لیکن آج نکاحوں میں کیا وجہ ہے کہ جب سے نکاحوں کی کثرت آج بند ہو گئی ہے، گناہوں کی کثرت ہوتی جا رہی ہے، ہم نے نکاح مشکل کر دیے ہیں، گناہ آسان ہوتے جا رہے ہیں۔ آؤ ساقب نکاح اور رشتے کیسے ہوا کرتے ہیں ذرا توجہ کیجئے، کتنی شان والی خاتون ہے سیدہ آمنہ۔ اللہ اکبر، آمنہ کے معنی امانت والی بھی آتا ہے، آمنہ کا معنی امن والی بھی آتا ہے۔ اللہ اکبر، جس خاتون کو میرے رب نے محبوب کی ماں کے طور پر اس دنیا میں قبول فرمایا وہ سیدہ آمنہ کی ذات ہے۔ آپ کے والد کا نام حضرت وہب ہے، حضرت وہب عبد مناف کی نسل میں آتے ہیں۔ اللہ اکبر، توجہ کیجئے، آپ کے بچپن کا زمانہ ہے، ابھی آپ کی چھوٹی سی عمر ہے، بچپن کا زمانہ، آپ مصطفیٰ کا جو آج مدینہ ہے اس وقت یہ یثرب کے نام سے مشہور تھا، اس وقت یثرب کے نام سے شہر مدینہ آباد تھا، آپ اس سرزمین پہ آباد ہیں سیدہ آمنہ۔ اللہ اکبر، توجہ کرنا بھائی، آج کے رشتے دیکھو اور اس دور کے رشتے دیکھو، آج کی بیٹیاں دیکھو اور اس دور کی بیٹی دیکھو۔ اللہ اکبر، بچپن کا زمانہ، انوکھی نرالی شان والی ہیں۔ اس دور کا ایک اصول تھا کہ کچھ علم والے ایسے ہوا کرتے تھے جو ہاتھوں کی لکیریں دیکھتے تھے، تقدیر کا فیصلہ کر دیا کرتے تھے۔ ایک خاتون تھی، نام لیلا تھا، سب اس کو دیکھتے تھے، اس کا انتظار کرتے تھے جب وہ کسی بستی پہ آیا کرتی، گزر ہوتا کسی بستی سے تو اس بستی کی لڑکیاں، عورتیں، بچیاں آ جاتی اس کے آگے اور آنے کے بعد اپنے ہاتھ دکھایا کرتی اور دکھا کے پوچھتی تھی خاتون بتا میری تقدیر میں کیا لکھا ہے۔ اللہ نے اس کو اس ہنر سے نوازا تھا، اس علم سے نوازا تھا کہ جب وہ ہاتھ کی لکیریں دیکھتی تھی تو تقدیر کے فیصلے کر دیتی تھی، تیرے نصیب میں یہ لکھا ہے، تیرے نصیب میں یہ لکھا ہے۔ ایک دن اس کا گزر حضرت آمنہ کے شہر سے ہونے لگ جاتا ہے۔ سیدہ آمنہ کی عمر شریف ابھی کم ہے، 6 یا 7 سال کی عمر شریف حضرت آمنہ کی ہے۔ جب گزر ہوا نا حضرت آمنہ کے شہر سے، گزرنے لگی، پورے شہر میں شور ہو گیا، لیلا آ رہی ہے جسے اپنی تقدیر کے بارے میں پتا کرنا ہے، آئے وہ لیلا سے اپنی تقدیر کے بارے میں پوچھ لے۔ اللہ اکبر، جیسی لیلا نے قدم رکھا ہے اس شہر کی عورتوں نے، یثرب کی عورتیں، بچیاں آ جاتی ہیں، آنے کے بعد اپنے اپنے ہاتھ لیلا کے آگے کر دیے، کہا لیلا بتا میری تقدیر میں کیا لکھا ہے۔ جس کی تقدیر میں جو ہوتا لیلا ایک نگاہ ڈالتی تقدیر بتا دیتی، تیرے نصیب میں یہ لکھا ہے، تیرے نصیب میں یہ لکھا ہے۔ اسی منظر کو دور کھڑے ہو کر کے حضرت عبداللہ کی زوجہ میرے نبی کی والدہ حضرت آمنہ ملاحظہ فرما رہی ہیں، جیسی دور سے آپ یہ منظر دیکھ رہی ہیں، کسی خاتون نے کہا تھا آمنہ تو بھی تو جا کر کے اپنے ہاتھوں کی لکیریں دکھا دے، تو دیکھ تیری تقدیر میں کیا لکھا ہوا ہے۔ سیدہ آمنہ آگے بڑھی ہے، جانے کے بعد اپنا ہاتھ کاغینہ کے آگے جا کے کر دیا ہے۔ کاغینہ نے جب اس ہاتھ کو دیکھا، کاغینہ کا نام لیلا ہے، ہاتھ کو دیکھا، دیکھنے کے بعد کبھی چہرہ دیکھ رہی ہے، کبھی آسمان کی طرف دیکھ رہی ہے، کبھی چہرہ دیکھ رہی ہے، کبھی ہاتھ کی لکیروں کو دیکھ رہی ہے۔ جب ہاتھ کی لکیروں کو دیکھا سب نے کہا تھا کاغینہ بتا تو سکی آخر معاملہ کیا ہے، اس کی لکیریں دیکھ کر تیری زبان پہ تالا کیوں لگ گیا؟ جو بھی لڑکی تیرے سامنے آئی ہے تو نے جس کا ہاتھ دیکھا ہے دیکھتے ہی تقدیر بتائی ہے، آخر اس کی ہتھیلی میں ایسا کیا ہے جو تو بتا لگی رہی ہے؟ تب کاغینہ نے کہا تھا او لوگوں جو میں دیکھ رہی ہوں میری آنکھوں پہ مجھے یقین نہیں ہے، کہا بتا تو سکی اس کے ہاتھ کی لکیریں کیا کہہ رہی ہے؟ تو اس کاغینہ نے کہا تھا سنو آمنہ کے ہاتھ کی لکیر کہہ رہی ہے، یہ بتا رہی ہے آنے والے دور میں یا تو یہ خود نبیہ ہوگی یا اس کی گود میں نبیوں کا سردار جلوہ کر ہونے والا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت مفتی حماد رضا صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اتنی شان والی خاتون کوئی ہو تو لا کے دکھاؤ۔ اور پھر خدا کی قسم جب دلہن لاجواب ہے تو دولہا بھی لاجواب ہے، جب بیٹی شان والی تو بیٹا بھی عظمتوں والا۔
حضرت آمینہ، ادھر حضرت عبداللہ، حضرت عبدالمطلب کے شہزادے۔ آپ نے جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا، حضرت عبدالمطلب کے دل میں خیال آیا کہ اب بیٹے کا نکاح کریں۔ ایک روایت میں یوں بھی موجود ہے کہ ایک توریت و زبور انجیل کے عالم نے حضرت عبدالمطلب کی ناک کے اندر جھانکا، نتنوں کو دیکھا، اس کے بعد ہاتھ کی ہتھیلی دیکھی، اور دیکھنے کے بعد دونوں ہاتھوں کی ہتھیلی دیکھنے کے بعد اس نے کہا تھا عبدالمطلب تمہارے ایک ہاتھ میں نبوت کی لکیریں ہیں اور دوسرے ہاتھ میں بادشاہت کی لکیریں ہیں۔ جیسی آپ نے اتنا سنا، کہا سنو نبوت تمہارے گھر میں آ جائے گی۔ کہا کیسے؟ کہا کہ اپنی نسل کے بیٹے کا نکاح عبد مناف کے جو اولاد ہے وہب بن عبد مناف ان کی اولاد کے ساتھ کر دو، نبوت تمہارے گھر آ جائے گی، یہ کہا گیا۔ دوسری روایت میں آپ نے اپنے شہزادوں میں بیٹھ کے کہا بیٹے میرا جی چاہتا میں عبداللہ کے نکاح کا انتظام کروں، لیکن عبداللہ کے مطلب کی جتنا شان والا میرا بیٹا ہے اتنی شان والی مجھے کوئی بیٹی نظر نہیں آ رہی۔ آپ نے یہ بات کہی، بیٹے کہنے لگے تلاش کریں گے، اور حضرت عبدالمطلب حرم شریف میں گئے، طواف کیا، لیٹ گئے حتیم سے ٹیک لگا کر کے۔ جیسے لیٹے جا کر کے خواب دیکھا، کوئی خواب میں کہہ رہا تھا عبدالمطلب اپنے بیٹے عبداللہ کا نکاح کر دے۔ تو عبدالمطلب کہنے لگے کس سے نکاح کروں؟ کہ جا یثرب چلا جا، وہب بن عبد مناف کی بیٹی آمینہ ہے، اس سے جا کر کے اپنے بیٹے عبداللہ کا نکاح کر دے۔ فوراً آنکھ کھلی، تیزی سے اٹھے، اپنے گھر آئے، اپنے بیٹوں کے بیچ بیٹھے بات کرنے لگے۔ ادھر حضرت وہب آپ کی نگاہوں کے سامنے آپ کی شہزادی سیدہ آمینہ لیٹی ہوئی تھی۔ ماں باپ کے لیے اولاد، باپ کے لیے بیٹی ایک بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، ایک بڑی ذمہ داری ہوتی ہے باپ کے لیے۔ جب بیٹیاں جوان ہوتی ہیں تو باپ کی فکر بڑھنے لگ جاتی ہے، جیسے جیسے بیٹیاں شعور کی دہلیز پہ قدم رکھتی ہے ایسے ایسے باپ کی فکر بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ حضرت آمینہ حضرت عبداللہ کے سامنے لیٹی ہوئی ہیں، آپ اپنی شریک حیات کے ساتھ حضرت عبد مناف کے سامنے اپنے والد کے سامنے لیٹی ہوئی ہیں، آپ اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھے ہیں، اور اچانک آنکھ میں آنسو آئے۔ بیوی نے کہا میرے سرتاج کیوں روئے؟ کہا آج مجھے آمینہ کی فکر نے رلا دیا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا مجھے فکر اس بات کی ہے کہ اللہ نے جتنی پیاری میری بیٹی بنائی ہے اتنا پیارا میں بیٹا کہاں سے ڈھونڈ کے لاؤں گا۔ کہا صرف اس فکر نے رلا دیا کہ آخر اس کے جیسا لڑکا کہاں سے لاؤں گا۔ بیوی کہنے لگی پریشان کیوں ہوتے ہو، پریشان کیوں ہوتے ہو؟ سنا ہے مکے میں عبدالمطلب کا بیٹا عبداللہ نام ہے، بڑا شریف ہے اور بڑے حسن کا بھی مالک ہے، اس کی شرافت کے چرچے سنے ہیں۔ حضرت عبد مناف کے بیٹے وہب رونے لگے اور کہنے لگے کہاں میری اوقات اور کہاں عبداللہ کے گھرانے کا معاملہ، میں کس منہ سے جاؤں عبدالمطلب کی چوکھٹ پہ اپنی بیٹی کا رشتہ لے کر کے۔ ادھر سوئے خواب میں، جو بزرگ ادھر خواب میں آئے تھے وہی بزرگ ادھر خواب میں آ گئے۔ فرماتے میرے خواب میں آئے، میں صبح اٹھا اس فکر میں تھا کہ اس رشتے کی بات کہاں سے شروع کروں۔ فرماتے ہیں بھی صبح کا سویرا ہوا تھا، اتنے میں دروازہ بجا۔ جب دروازہ بجانا، فرماتے میں نے دروازہ کھولا، کیا دیکھتا ہوں عبدالمطلب اپنے بیٹوں کے ساتھ میرے دروازے پہ کھڑے تھے۔ میں دیکھ کے حیرت میں پڑ گیا، یا اللہ ان کے بارے میں تو رات سوچ رہا تھا، یہ آ کیسے گئے؟ فرماتے میں پریشان سا ہوا، میں نے کہا سردار مکہ آپ نے یہاں آنے کی یہ تکلیف کیوں اٹھائی؟ تو ان کے جملے سنو۔ آپ فرماتے ہیں وہب ہم آج تیرے دروازے پہ مہمان بن کے نہیں آئے، سردار بن کر کے نہیں آئے، بلکہ تیری بیٹی کے سوالی بن کر کے آئے۔ یہ انداز ہوتے رشتہ کرنے کے۔
کہ تیری بیٹی کے سوالی بن کر کے آئے ہیں، اپنی بیٹی ہماری گود میں ڈال دو، ہماری گود میں اپنی بیٹی دے دو۔ اللہ اکبر، اتنی بات کہی تھی حضرت وہب کی آنکھیں برسنے لگی، زبان پہ خاموشی کا تالا لگ گیا۔ عبد المطلب کہنے لگے وہب کیا رشتہ قبول نہیں ہے، یا ہمارا بیٹا پسند نہیں ہے، یا ہمارا گھرانہ پسند نہیں ہے؟ جب اتنی بات کہی تھی حضرت وہب روئے، کہتے ہیں میں کون ہوتا ہوں جو آپ کے بیٹے کے رشتے کا انکار کر سکوں؟ میری اوقات کیا ہے جو میں آپ کو اپنی چوکھٹ سے واپس بھیج سکوں؟ کہا پھر انتظار کس بات کا ہے، بتاتے کیوں لگی ہو؟ اللہ اکبر، اتنی بات کہی تھی۔ وہب بن عبد مناف کہتے ہیں عبد المطلب میں کیسے انکار کر سکتا ہوں، میری حیثیت کیا ہے؟ کہا پھر کیا مرضی ہے؟ کہا سنو میری طرف سے ہاں ہے۔ کہا پھر سکوت کس وجہ سے ہے؟ کہا سکوت اس وجہ سے ہے کہ ایک عظیم شخص میرے خواب میں آیا تھا، اس نے کہا تھا یہ پیغام لے کر کے تمہیں عبد المطلب کی چوکھٹ پر جانا ہے، لیکن آپ خود میری چوکھٹ پر آئے ہیں۔ جب عبد المطلب نے کہا تھا اے وہب بن عبد مناف میں خود نہیں آیا ہوں بلکہ مجھے بھیجا گیا ہے، جو تیری چوکھٹ پہ آنے کے بعد میرے عبداللہ کا پتہ بتا کے گیا ہے، کل وہ میرے خواب میں آیا تھا اور مجھ کو تیری بیٹی کا پتہ بتا کر کے گیا ہے۔ کب بتاؤ تو صحیح وہ حسین و معجبی کون تھا، وہ حسن کا مالک کون تھا، وہ بزرگی پہ فائز کون تھا جس نے اس رشتے کا پتہ بتایا ہے؟ تب عبد المطلب نے کہا تھا میں نے ان سے پوچھا تھا آنے والے بتا تو صحیح تو کون ہے، کہاں کا رہنے والا ہے، تیرا نام کیا ہے؟ تو آنے والے نے کہا تھا عبد المطلب مجھے ساری دنیا 40,000 نبیوں کا باپ ابراہیم خلیل اللہ کہا کرتی۔ اللہ اکبر، جب رشتے شان والے ہوتے تو بچولیاں بھی شان والے ہوتے ہیں، اور رشتے فراڈی ہوتے ہیں تو بچولیاں بھی فراڈی ہوتے ہیں۔ ہاں اللہ توفیق دے تو رشتوں میں احتیاط برتیے، لوگوں کی زبان اور ان کے دھوکوں سے بچ کے رہیے، ورنہ بچولیے اتنا بڑھا دیتے ہیں بات کو کہ جس کا نکاح ہوتا وہ عجیب خواب سما لیتا ہے دل میں، کہتے ہیں خوبصورت تو بہت ہی ہے